جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ تربیتی سیشن کے حوالے سے ایک تھوڑا سا نیا پیٹرن ہم نے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ ہم قرآن سے بہت ساری چیزیں اب الحمدللہ سیکھتے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کو ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح سے اس ساری تربیت اور تعلیم کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو ہمیں اس کو برج کرنا ہے، اس کا کنیکشن بنانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن سے جو ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ ایک اور جگہ پہ جمع ہوتا جائے اور ہماری زندگی کے معاملات یا فیصلے یا جو ہماری سوچ ہے اس کے اوپر اس کا کوئی کنیکشن یا کوئی اثر نہ پڑے۔ تو اس لیے ہمیں وہ سوچ کو دونوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں، تو ہم قرآن کے ہی پرسپیکٹو سے اسی سوچ سے ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ ہر چیز کے اوپر ہم سوچ بچار اور جو اپنی فیصلہ سازی کرتے ہیں وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہی کریں۔ تبھی ہم صحیح طور پہ کہہ سکیں گے کہ ہم ان آیات پر اور جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے ہماری زندگی میں اور ہماری صلاح قائم ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک عمل صالح نہیں ہوگا، جو ہماری پرانی روایات ہیں کہ ہم تعلیمات کو الگ رکھتے ہیں، عمل کو الگ رکھتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہم نے چینج کرنا ہے۔ اور اب ہم اس طرح سے سوچیں ہر چیز کے بارے میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کرنے کو، اور ہمیں کس طرح سے ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اسی نظریے سے ہمیں اپنے زندگی کے معاملات طے کرنے چاہیے۔ تو اس میں آپ سب کو دعوت دوں گی آج کے سیشن میں کہ آپ اپنی طرف سے ضرور رائے شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیلاب کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں باری باری ہر جگہ، کبھی کراچی میں، کبھی اسلام آباد، راول پنڈی، کبھی نارتھ میں کے پی کے میں، ابھی چکوال میں، لاہور کی سائڈ پر بھی کچھ جگہوں میں سیلاب آ رہا ہے، اور باری باری ابھی اور بھی ایک نیکسٹ اسپیل آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں فرق فرق قسم سے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اب ہم بطور مومن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسی سچویشن اب ایک آ گئی ہے جس میں ایک آفت ہمارے اوپر، ایک مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے، تو ہمیں کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے، یہ قرآن سے ہم دیکھیں گے، اللہ کی آیتوں سے ہم سیکھیں گے۔ تو ہم یہ ساری وہی آیتیں ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اب ان کو عملی طور پہ ہم نے استعمال کرنا ہے اپنی سچویشن میں، تبھی ہم ان کا پورا حق ادا کر سکیں گے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، کیا ہم احسن طریقے سے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ بیچ میں سے آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہو تو آپ پلیز ہاتھ ریز کیجیے گا یا مائک ان میوٹ کر کے آپ مجھے بتائیے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح سے۔ اور ابھی بھی آپ کے خیال میں پہلا سوال ہم لیتے ہیں، یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ سیلاب آتے ہیں تو انسان کیا سوچتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کوئی پلاننگ ہو رہی تھی، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت ساری رائے قائم کرتے ہیں۔ اب ان رائے جو بھی ہو، اس رائے کو قائم کر کے اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خالی باتوں تک ہی رہنا ہے یا ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم قرآن سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں، آپ باقی ساری باتوں کو بھول جائیے، آپ یہ بتائیے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ایمان والا کیا کرتا ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کو بلونگ کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو رجوع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن سے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بھیجی ہے ہماری طرف، کیونکہ آپ جو مرضی وجہ یا بلیم یا کسی کو بھی آپ ذریعہ بنا دیں، اس کی کوئی بھی وجہ اپنے دماغ میں سوچ لیں، ہوئی تو اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر کوئی خیر کی چیز بھی آتی ہے اللہ کی مرضی سے آتی ہے،
اور اگر کوئی ایسی چیز جو ہمیں تکلیف دیتی ہے وہ بھی پڑنے والی مصیبت پڑ جائے وہ بھی اللہ کی مرضی سے آتی ہے. تو اب ایک دفعہ جب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے آگے ہم نے اللہ سے رجوع کر کے ہدایت سیکھنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے, ہمیں استغفار کرنی چاہیے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ ہم کیا کریں ان معاملات میں. تو یہ رجوع کرنا سب سے پہلا ہمارا کام بنتا ہے. میں آپ کے ساتھ تھوڑی آیتیں شیئر کر لیتی ہوں. اس کو ہم آج کے حوالے سے, ابھی کی سچویشن کے حوالے سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور بے شک ہم تمہارا ٹرائل کریں گے, تمہیں آزمائیں گے چیزوں کے ساتھ, خوف میں سے, بھوک میں سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور اموال اور نفس اور ثمرات کے نقصان کے ساتھ ہمارا امتحان ہوگا. تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے قرآن میں, تو ہم اس پہ سبمٹ کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو ہدایت ملتی ہے کہ آپ گڈ نیوز دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے کا مطلب ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے, اور جو ہمیں اللہ کی طرف سے احکامات صلات کی صورت میں ہمیں جو ملتے ہیں کہ ہم نے قائم کرنی ہے وہ ہم کرتے جائیں گے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے اسی طرح سے اپنی استقامت رکھنی ہے صبر کے ساتھ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے, آزمائش ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ, وہ لوگ جب پڑ جاتی ہے ان پر کوئی مصیبت, قالوا, کہتے ہیں, انا للہ, بے شک ہم اللہ کے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اور یہ لوگ ہیں جن پر ہوں گی اللہ کی صلوات ان کے رب کی طرف سے, اور اللہ کی رحمت ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پہ ہوں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جب ہم اس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت میں رکھتے ہیں, اپنی صلوات بھیجتے ہیں ہم پر, اور ہمیں ہدایت بھی دیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا کہ ہمیں ہدایت ملے گی اس طرح سے. تو ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم نے ایسے ہی اس کو سائڈ پہ ایز این آبزرور ہم نے اس کو بیٹھ کے صرف دیکھتے نہیں جانا کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے ڈھونڈنا ہے ہدایت کو, کہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے, کیونکہ ہم اس کو کا مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں غزہ سے بھی ایک ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, وہاں بھی تکلیفیں ہیں, اب ہمارے ملک میں بھی تکلیفیں ہیں. بدل بدل کے یہ چیزیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ کام ہو رہے ہیں, فرق طریقے سے. بہت ساری چیزیں جو ہے, پورا سسٹم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں قدرتی آفات جو ہیں وہ بہت سارے ملکوں میں ہیں. تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے, تو ہم نے رجوع کرنا ہے, اور جو ہماری طرف, جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارا فوکس اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہدایت بھیجیں گے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 186 دیکھ لیتے ہیں. جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب آپ سے سوال کرے میرا بندہ, انی, میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب, تو بے شک میں قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو, اس کی دعا کو, جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو پھر چاہیے کہ وہ بھی جواب دے مجھے. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں تکلیف میں, تو اللہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں.
تو جب پکارنے والا پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں، لیکن جو پکارتا ہے پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ جواب دے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پھر وہ مجھے چاہیے کہ وہ جواب دے مجھے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد پا سکے، راہ راست پا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نہیں نکال دیتے اس سچویشن میں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی رہنمائی کر کے ایک ہمارے لیے ایک گائیڈنس بھیجتے ہیں جس پر عمل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو ہمیں جواب دینا ہوتا ہے اس موقع کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہمارے لیے، وہ اپرچونٹی آتی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے، مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ وہ ایسے کوئی پروں میں آ کے فرشتہ ہمیں نکال دیں گے، ایسے نہیں ہوگا. ہمیں اگر نیکسٹ لیول پہ جانا ہے، کسی مصیبت سے نکلنا ہے، تو ہمیں ہی جستجو کرنی ہوگی، ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، اور ہمیں اللہ کی بھیجی ہوئی گائیڈنس کو، ہدایت کو جواب دینا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا. تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے آپ کو ایک استقامت کے ساتھ نیکسٹ جگہ جہاں ہم پہنچیں گے اس پر اپنے آپ کو برقرار رکھ سکیں. اگر ہم ایسے ہی ہر مسائل میں سے نکالے جائیں گے تو ہم کچھ نہیں سیکھیں گے. یہ مسائل یا مصیبتیں یا چیزیں آتی ہیں ہمیں ایک کوئی سبق دینے کے لیے، اور وہ سبق اس میں ہوتا ہے جو ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے. تو پرابلم کے سلوشن میں ہمارے لیے ایک لرننگ ہوتی ہے، ہمارے لیے سبق ہوتا ہے جو کہ لائف ٹائم کا لیسن ہوتا ہے. وہ سبق ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ریفائنمنٹ پیدا کرتے ہیں. وہ ایک جو آیت میں ہم نیکسٹ میں پڑھتے ہیں، لیمحص الذین آمنوا، ایمان والوں کی ریفائنمنٹ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ان کے اندر سے وہ ساری چیزیں جو ان کے اندر کوئی اور چیزوں کا خوف یا ڈر یا کمزوری ہوتی ہے، اس میں سے ان کو نکالنے کے لیے مشکلات آتی ہیں. تو یہ اب ہم پر ہے کہ ہم بطور مومن ہر سچویشن کو کس طرح سے لیں. یا ہم اس کے بارے میں صرف بات چیت کر کے یا افسوس کرتے رہیں، یا کسی اور کے اوپر اس کا الزام ڈالتے رہیں، یا ہم اس کو ایک اپرچونٹی کی طرح دیکھیں کہ ٹھیک ہے، سب جا رہے ہیں اس چیزوں کے اندر، سب کے اوپر کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہے، اور ہم پہ بھی اگر آئے گی. اب جس طرح سیلاب آئے ہیں تو آگے جا کے اس کا آفٹر مارکس جو ہوگا اس میں ہمارے لیے چیزیں کم، سپلائی چین افیکٹ ہوگی، اکانومی افیکٹ ہوگی، کھانا پینا نہیں ملے گا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بیماریاں پھیل سکتی ہیں، تو ہم تک بھی بہت ساری چیزیں اس کے افیکٹس پہنچیں گے. تو ہمیں اس کے لیے مینٹلی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کی مرضی کے بغیر. اس کی بھی ہم آیت دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ ڈالیں کسی اور ریزن کے اوپر کہ جی یہ وجہ وہ وجہ، بہت ساری چیزیں، اور اس میں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں بات چیت کر کے. تو اللہ نے یہاں بھی کہہ دیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. تو پھر جو پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہترین پلان کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ سارا جتنا مرضی کوئی پلان کر لے، اس کے اوپر کا جو پلان ہے، اوور رائڈنگ پلان، اللہ کا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے اوپر ہم نے اپنا ٹرسٹ رکھنا ہے، توکل کرنا ہے، اور اپنی پوری جو کیپیسٹی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کام کرنا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری استطاعت سے زیادہ، وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے. تو اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف نہیں دینی ہے کسی نفس کو سوائے اس کے جو اس کی وسعت ہے. تو ہر ایک کے لیے اوپر ہے جو اس نے کمایا، اور ہر ایک کے لیے ہے جو اس نے کمایا. تو یہ ہمارے جب ان سب چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری راستے میں آس پاس سب لوگوں کے اوپر، اقوام کے اوپر، کنٹریز کے اوپر، ملکوں کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں کسی کے اوپر ججمنٹ بھی نہیں دینے. ہماری
نہیں ہے پوزیشن کہ ہم کسی کے اوپر ججمنٹ ڈالیں، نہ ہی ہماری پوزیشن ہے کہ ہم کو ادھر ادھر کی کسی کے اوپر بلیم ڈالیں، کیونکہ ہم نے حضرت آدم کی مثال سے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب ان کو شیطان نے بھی پھسلایا تھا تو انہوں نے شیطان کو بلیم نہیں کیا، سب سے پہلے رسپانسبلٹی اپنے اوپر لی، اور سب سے پہلے کا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک سبمٹ کرنے والے مسلمان کا اور ایمان لانے والے مومن کا، کہ آپ رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیجئے، تبھی آپ کے اندر وہ امپاورمنٹ ہوگی کہ آپ اس کو بدل کر خیر میں تبدیل کر دیں، اس کو ایک اپرچونٹی بنائیں کہ یہ ایک تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس میں سے ہم نے کوئی سبق سیکھنا ہے، اس کو پازیٹیولی ہینڈل کرنا ہے، اور اس میں ہم جتنا خیر کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ کر سکیں، اپنے لیے کوئی جو بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے جو ہدایت ملے اس پر عمل کریں، اور ہم سب اس میں ساتھ ہیں اور ہم سب کو مل کے اس مشکل سے نکلنا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے چیز کا کام آسان بن جائے گا۔ ایک اور آیت دیکھ لیجئے، سورہ 4 کی 147۔ جی، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا کریں گے آپ کو عذاب دینے سے؟ اللہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے اس میں ہمارا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں کسی چیز سے گزر کر ہمیں زیادہ مضبوط بننا ہوتا ہے۔ جو بھی چیز ہمارے اوپر پڑتی ہے وہ ہماری کمزوری کو ہائی لائٹ کرتی ہے، تو اگر ہم کمزور رہیں گے تو ہم کیسے اللہ کی سروس کر سکیں گے؟ تو مشکلات سے گزرنے سے ان کمزوری کا سامنا ہوتا ہے، ہم بہتر بن کے سامنے آتے ہیں، اس کمزوری کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں ہدایت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ یا تو ہم نے پہلے وہ چیزیں دیکھ لی اگر ہوتی تو ہم اس کے اوپر کوئی کام کرتے، عمل صالح کرتے، لیکن معاملات، حالات، انوائرمنٹ اور کچھ ہمارا کمفرٹ زون، یہ سب چیزیں مل کے وہ چیزیں ایسے اسباب نہیں بنتے۔ تو یہ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک سبب بن گیا ہے ہمارے لیے کہ اب ہمیں کرنا ہی کرنا ہے کام۔ ان شکر تم، اگر آپ شکر کریں گے، وہ آمن تم، اور اگر آپ ایمان لائیں گے، تو پھر یہ ہم نے کام کرنا ہے کہ اپنے جو بھی سچویشن آئے اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنا ایمان کو مضبوط رکھیں۔ وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ ہے شکر ایکسیپٹ کرنے والے اور علم رکھنے والے۔ تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا ایک رویہ ہے جس پر ہمیں قائم رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور اس میں ایفرٹ لگے گی، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے، کئی دفعہ آپ کمزور پڑیں گے، لیکن پھر اس میں اپنے آپ کو ہمت دلانی ہے سب کے ساتھ مل کے، اور جتنا جتنا آپ اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ کر اس کو مائنڈ فلی اس پر عمل کریں گے، صرف وربلی نہیں، اس کو سمجھ کر اس کے اوپر، اس کے احکامات پر جتنا جتنا اپنے آپ کو الائن کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ اور جب آپ کی ایموشنل ہیلتھ ٹھیک ہو، آپ کا دماغ سکون میں ہو، دل میں ایک امید ہو اور آپ کے مضبوطی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باہر نکالیں گے، تو پھر آپ صحیح طرح سے راستے کے اوپر، رہنمائی کے اوپر عمل درآمد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو، یعنی ایک اور آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، تاکہ ایک اور بھی ریفرنس سامنے آ جائے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بدل بدل کے آتی ہیں لوگوں کے اوپر، فرق فرق ٹائمز پہ، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 140 جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140۔ این یم سسکم کرہن، اور اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی زخم لگا ہے، افیکٹ کر رہا ہے، اثر کر رہا ہے، فقط مسل قوما کرہم مثلہ، تو بے شک اسی طرح کا دوسرے پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح کے زخم یا چوٹ لگی ہے، اس کی مثال۔
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اس طرح کے یہ ایام ہوتے ہیں جنہیں ہم گھما گھما کے پھیر پھیر کے انسانوں کے درمیان لاتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ کو علم ہو جائے ایمان والوں کے بارے میں کہ آپ کتنی استقامت رکھتے ہیں، امید پر رکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنے اندر مضبوط رہتے ہیں، استقامت رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ اخذ کر سکیں تم میں سے شہداء کو، جو کہ گواہ رہتے ہیں، جو کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہر چیز کے اوپر ہے، اللہ کی طرف سے ہی سب چیزیں آتی ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں سے جب ہم نکلتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر بن کے نکلتے ہیں. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں کرتے ظلم کرنے والوں. اس میں آگے آپ دیکھ لیں ایک اور آیت 146 بھی. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اس سے پہلے کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب کو ماننے والے جو لوگ تھے انہوں نے مل کے قتال کیا، جنگ کی، فائٹ کیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور وہ کمزور نہیں پڑے اس معاملے میں جو پڑ گئی ان کے اوپر اللہ کے راستے میں اگر کوئی مصیبت. وما ضعوفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے. وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی سرنگوں ہوئے اور ان کا لیول کم نہیں ہوا. واللہ یحب الصابرین، اللہ پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صبر کرنا ہے ہم نے ہر چیز میں. آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو قتال یا کوئی معاملہ، کوئی مصیبت ایسی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ رکھنے ہیں، اور یہی آپ نے سوچ رکھنی ہے کہ اللہ سے رجوع کرتے رہیں. اور جب بھی کوئی ایسا مومنٹ آئے جس میں آپ کمزور فیل کریں تو اس کے بعد ہیلپ لے کر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو آپ نے تعاون سیکھ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے صلات کے ساتھ. آپ نے اللہ کے ساتھ ہیلپ لینی ہے، اللہ کی مدد لینی. وما کانا قولہم الا، اور نہیں تھا ان کا قول سوائے اس کے. یہ دعا ہے، یہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور اس دعا پر عمل بھی کرنا چاہیے. ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے ہمارے گناہوں سے. واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم نے کوئی زیادتی کی ہے ہمارے کاموں میں. وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دیں ہمارے اقدام. وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر دیجئے کفر کرنے والے لوگوں کے اگینسٹ. تو کفر کرنے والے لوگوں کے اگینسٹ کا مطلب یہ ہے جو نیگیٹیوٹی آپ کے اراؤنڈ ساری جا رہی ہے، جو کہ آپ کو مایوس کر دیتی ہے، ایسی باتیں جو آپ کا حوصلہ کم کر دیتی ہیں، آپ کے ایمان پر افیکٹ کرتی ہیں، وہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی صلاحیتوں کو دبا دیں. اس قسم کے خیالات، اس قسم کے رویے اور اپروچز، ان سے ہمیں، ان کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں مدد فرمائے. ہم پازیٹیو رہیں اور ہم اپنے ایمان کے اوپر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ استطاعت ہمیں دیں، اور ہم اپنے گناہوں اور جو زیادتیاں ہیں اس کے بارے میں استغفار کریں. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی ثواب دیں گے، اور حسنہ ثواب الآخرہ، اور سب سے اچھا جو ہے ثواب وہ آخرت کا ہے، بعد میں آنے والا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں محسنین کو. تو ایک اور بھی گائیڈنس آپ کو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ہر معاملے میں، ہر سچویشن اور حالات میں احسن کام کرنا. اور محسنین اور احسن کام کرنے کے ہم سب کو مطلب پتہ ہے کہ احسن کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ نے برائی کو بھی احسن طریقے سے دور کرنا ہے، اور اپنے، جب تک آپ اپنے سیلف کنٹرول، اپنے تقوی، اپنے سیلف ریسٹرین کے اوپر اپنے آپ کو رکھیں گے تو آپ اچھے کام بار بار کرتے رہیں گے. اور یہی ہم نے کرنا ہے کہ یہ اگر تکلیف کا موقع آیا ہے تو اس میں سے بڑھ چڑھ کر خیر واپس کریں، بڑھ چڑھ کر احسن کام کریں.
تو یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. دوسرا، اگر کوئی اس طرح سے بات کرتے ہیں لوگ کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وجہ سے یا ان لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا. یہ کوئی نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ یہ کیا کس کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک آیت دیکھ لیجئے کہ سورہ اعراف کی آیت 188 ہے. کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا، کہ نہیں ہے میرے پاس کوئی اتھارٹی، ملکیت کوئی میری نفس کے بارے میں کوئی نفع پہنچانے کی. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کو کوئی نفع پہنچاؤں، ولا درن، اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچاؤں، الا ماشاء اللہ، سوائے جو چاہے اللہ. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور اگر ہوتا علم میرے پاس غیب کا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں کثرت سے لے لیتا اپنے لیے خیر. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے افیکٹ نہ کرتی کوئی برائی. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، بے شک میں صرف ہوں نذیر اور بشیر، صرف وارن کرنے والا، بات پہنچانے والا اور اچھی خبر دینے والا. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، میری بات ماننے والے ہیں. تو جب اللہ کے رسول سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کسی نقصان نفع کی سوائے جو اللہ چاہے، اور انہیں کوئی علم نہیں ہے غیب کا، یا اور اگر کوئی خیر وہ اکٹھی کر لیتے اپنے لیے تو وہ تو یہ نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی اس کے بارے میں کہہ دیا ہے. تو کسی کو نہیں پتا ہے کہ کن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کس طرح سے خیر ہے اور کس طرح سے کوئی اللہ کا امتحان ہے اور کیا چیز ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب انبیاء کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ان کی بہتری کے لیے، تاکہ ان کے اندر جو ان کی صلاحیتیں تھیں وہ باہر نکلیں. کیونکہ کوئی سچویشن آئے گی تو آپ اپنی اس چیز کے اوپر کام کریں گے جو اللہ نے دی ہے، جو کہ اندر ابھی چھپی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے جس کو باہر سچویشن کے تھرو ہی سامنے آتی ہے. تو یہ کام جو ہے یہ ہمیں اس طرح سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے. اور سیلاب کا کیونکہ حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سیلاب آئے ہیں وہ حضرت نوح کی قوم کے بارے میں آئے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑا. تو اس میں ہم گائیڈنس دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے ان آیات کے تھرو جو حضرت نوح کا میسج ہے. انہوں نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے خزانے ہیں. وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی کہ میرے پاس غیب کا کوئی علم ہے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فرشتے ہیں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ ہی میں کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ یہ بہت عیب دار ہے، وہ حقارت سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان میں نقص نظر آتا ہے. لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ انہیں خیر میں سے نہیں عطا کریں گے. تو یہاں پہ ججمنٹ کی بات آ جاتی ہے کہ چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ فلاں فلاں لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں، فلاں فلاں لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ حضرت نوح نے یہاں کہہ دیا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں خیر نہیں دیں گے، کیونکہ ہمیں کسی کا نہیں پتا ہے، یہ ججمنٹ ہمارے ہے ہی نہیں. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ کو علم ہے جو کچھ ان کی نفس میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اور بے شک وہی ہے جو کہ اور اگر میں یہ ایسا کہوں گا تو میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مطلب میں غلط کام کر رہا ہوں گا. تو حضرت نوح نے بھی اپنی طرف سے یہ ججمنٹ نہیں دی ہے کہ کسی لوگوں کے بارے میں یا کسی قوم کے بارے میں یا آپ کہہ سکیں کہ یہ غلط لوگ ہیں یا ان کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو خیر نہ بھیجے. صرف اللہ کو علم ہے ہر قوم کے ہر لوگوں کے بارے میں کہ ان کی نفس میں کیا ہے، اور صرف مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ ہے.
فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سارے کام اپنے جو کرتے ہیں ان پہ ہمیں سبمٹ بھی کرنا ہے، اور ہمیں ایمان لانا ہے کہ اس میں کوئی خیر ہوگا ہم سب کے لیے، اور اس میں ہم نے اس خیر کو ڈھونڈنا ہے، ہدایت کو ڈھونڈنا ہے۔ نیکسٹ آپ اسی سورہ ہود میں دیکھیے گا حضرت نوح کے حوالے سے، کیونکہ جب سیلاب آنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کشتی بنانی ہے، تو یہ کشتی جو ہے حضرت نوح کی، یہ بنتی ہے اللہ کی طرف سے، وسنا الفلک بِأَعْيُنِنَا، اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے کہ صنعت کریں، اس کو کنسٹرکٹ کریں، اس کشتی کو میری آنکھوں کے ساتھ۔ مطلب جو انسائٹس، جو بصارت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے وہ کشتی بنانی ہے، وَوَحْيِنَا، اور وحی کے ساتھ، ہماری وحی کے ساتھ۔ تو یہ کون سی کشتی ہے جو ہم نے بنانی ہے؟ تو یہ جو سیلاب سے بچاؤ کے لیے جو کشتی بنانی ہے وہ اللہ کے نظام کی کشتی ہے، اللہ کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک تختی کو جوڑ جوڑ کے ہم نے یہ کشتی بنانی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اپنے جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس میں اللہ کی آیتوں پر بیس کر کے ہم نے بنائیں گے تو ہم غرق نہیں ہوں گے، ہم ڈوبیں گے نہیں، ہم اس طوفان کے اندر چلتے رہیں گے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہیں مخاطب ہونا مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مغرقون، بے شک انہیں غرق ہونا ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے جو ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ عمل صالح نہیں کیا، انہوں نے اپنے اعمال کی کریکشن نہیں کی۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک نبی کو بھی نہیں پتہ ہے ان کی اولاد کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں، کہ وہ صحیح راستے پر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ججمنٹ نہیں دے سکتا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ تو ہمیں صرف اپنے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس لیے صرف ہمارا جو ہم نے فرسٹ تھنگ جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تربیت کو، کہ دائرہ جو ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے وہ صرف اپنی ذات کے اوپر ہے، اسی پر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم کتنا اس میں مائنڈفلی، کانشیسلی، احتیاط کے ساتھ اپنی ذات کو عمل صالح کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے نیکسٹ، اس میں حضرت نوح نے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں جب سوال کیا تو ارشاد ہوا اللہ کی طرف سے، کالا یا نوح انہ لیسا من اہلک، اے نوح وہ نہیں ہے تمہارے اہل میں سے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پھر نہیں سوال کرے مجھ سے اس کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو واعظ کرتا ہوں کہ آپ نہ ہو جائیں جاہل لوگوں میں سے۔ ساتھ ہی حضرت نوح نے دعا مانگی، اللہ سے معافی مانگی، کالا رب انی اعوذ بک، اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں سوال کروں آپ سے اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ ایک دوسری دعا ہے۔ اگر ہمیں کسی وقت کوئی کنفیوژن ہو کسی چیز کے بارے میں اور ہم سوال کریں اس طرح سے کہ ایسے کیوں نہیں، ویسے کیوں نہیں، تو اس سوال کو اپنے اندر اطمینان اور وہ اس بے چینی سے ہٹنے کے لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے کہ ہم ایسے سوال بھی نہ پوچھیں جن کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ اللہ کی حکمت اتنی بڑی ہے، اللہ کے کام، اللہ اتنی زیادہ وسیع ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر چیز کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، جو کہ ہم سورہ کہف میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر کشتی میں سوراخ بھی ہو جاتا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اس میں بھی خیر رکھا ہے اللہ نے۔ تو یہاں بھی ہمیں سوال نہیں کرنا ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہیں میں ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہ بھی ہماری دعا ہونی چاہیے کسی وقت آپ کو، اگر
کوشچن آ رہے ہوں بہت زیادہ اور آپ کو دماغ میں کوئی تسلی نہ ہو رہی ہو، تو آپ اس طرح سے دعا پڑھ کے اپنے لیے آسانی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے کہ آپ کے ذہن میں اس طرح کے کوشچنس نہ آئیں۔ تیسری ایک مثال جو حضرت یونس کی بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے وہ دعا یہی کرتے ہیں، انی کنتو من الظالمین، کہ میں ہی ہوں ظلم کرنے والا۔ تو تمام انبیاء سے ہمیں ہدایت یہی ملتی ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے یا کوئی آپ کے اوپر ایسی تکلیف آئے گی، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری لینی ہے کہ یہ ہماری نفس سے آئی ہے یہ کوئی تکلیف، جس کو ہم نے اب برداشت کرنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالیں، اور استغفار کرنا ہے اور رحم کی ہم نے درخواست کرنی ہے اللہ سے۔ ایک اور بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے انصاری اللہ بننا ہے، کیونکہ جب بھی کبھی کمزوری کا کوئی مومنٹ آئے تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ عمل سے اپنے آپ کو فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر، جب احساس کیا حضرت عیسیٰ نے ان میں کفر کا، مطلب آپ کے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آپ کے صحیح راستے سے روک رہی ہوتی ہیں، کالا من انصاری اللہ، تو انہوں نے کہا کون ہوگا ہیلپر، کون مدد کرے گا اللہ کی طرف۔ تو ہمیں مدد کرنی ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے ایک سچویشن بنائی ہے اس میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو، تبھی ہم زیادہ اس میں انوالو ہوں گے، تو ہمارے اندر اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گے، ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ کا نظام کس طرح سے ہیلپ کرے گا۔ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، روحوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے اللہ کی، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آپ گواہ رہیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم اسلم کرنے والے ہیں، اطاعت میں اپنا سر جھکا ہے۔ کوئی ایسی موقع ملے تو ساتھ اور مدد میں حصہ میں دوسرے لوگوں ہماری کوئی پوزیشن تھوڑی سی ان سے بہتر ہو تو ہم ساتھ ساتھ ان کی مدد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں جی سب کے لیے، اینڈ میں ایک دعا کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنی طرف سے اس میں کنٹریبیوٹ کیجیے گا، تاکہ آپ کے ذہن میں اور کوئی سوالات ہیں تو ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں آیتوں کے تھرو۔ یہ ایک دعا پڑھ لیجئے۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش، ومن حولہ، اور اس کے ماحول میں، اس کے سراؤنڈنگ میں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں ان کے رب کی حمد میں، تعریف میں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایمان لاتے ہیں اس پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور یہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب وسعت ہے آپ کی ہر شے پر، رحمت میں اور علم میں، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فاغفر للذین تابوا، پھر مغفرت کر لیجئے ان لوگوں کی جو توبہ کر رہے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں آپ کے راستے کو، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لیجئے گا جہیم کے، جہنم کے عذاب سے، جو کہ بھڑکنے والی آگ کا عذاب ہے۔ نیکسٹ آیت بھی یہ دعا ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی، اے ہمارے رب اور انہیں داخل کر دیجئے ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، وَأَتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، جو جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے لیے جو صالح ہیں، جنہوں نے اصلاح کی ان کے آباء میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے ازواج میں سے اور ان کی ذریت میں سے۔
इन्ना का अंतल अजीजुल हकीम, बेशक आप अल अजीज हैं, ज़ात बहुत इज्जत वाले और हकीम है, हिकमत वाले। वक़िहिमुस सय्यआत, और बचा लीजिए उन्हें सय्यआत से। वमन तकिस सय्यआत, और जिन्हें आप बचा लेंगे उस दिन सय्यआत से, बुराइयों से, फ़कद रहमता, तो वो सिर्फ आपकी रहमत की वजह से होगी, आपने बहुत रहम किया उन पर। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी फैज़याबी होगी उनके लिए। तो इस दुआ के साथ मैं अपना ये एंड करूँगी, और अब आपको मैं दावत दूंगी कि आपने जो आज की बातचीत है, जिस हवाले से फोकस किया गया है अपनी अप्रोच, अपने माइंडसेट, अपने एटीट्यूड के ऊपर, कि इन मुश्किल हालात के अंदर अपने आप को मजबूत रखने के लिए हमें अल्लाह से हेल्प लेनी है, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, और यही समझना है कि जो भी सिचुएशन आ रही है अल्लाह ताला हमें उसमें से आसानी पैदा करेंगे और इंशाल्लाह हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। अब हमने तैयार होना है कि जो रास्ता हमें नजर आए हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें, सबके साथ मिलकर ऐसा काम करें, और अपनी अपनी जिंदगियों में भी अपने फोकस को उन्हीं चीज़ों पर रखें कि जिनका हम कुछ कर सकते हैं, रादर देन इन चीज़ों के बारे में बातचीत करें, कोई फर्क कोई क्या सराहियाँ करें और उनमें टाइम वेस्ट करें और दूसरों के ऊपर इसका इल्जाम डालें ताकि हम फिर कुछ भी करने के काबिल ना रहें। तो ये हमने नहीं करना। जो कुछ हो रहा है उसको हमने देखना है, असेस करना है और तैयारी करनी है और मजबूती के साथ इसका हालात का मुकाबला करना।